گڈ ایوننگ. آج اس مہینے کی آخری عبادت ہے اور یقیناً ہم اس مہینے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اب امید کے ساتھ اگلے مہینے کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ہمارے لیے نہایت ہی مقدس ہے. ابھی ہم نے دو بہنوں کے بارے میں پڑھا. ایک کا نام مرتھا تھا، ایک کا نام مریم تھا. And they had a brother called Lazarus. اب 3 افراد کا کنبہ ہے اور اس میں سے ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میری مراد لازر سے ہے. Now how devastating it could have been for those two sisters. اس طرح سے خاندان کا خاندان میں سے کسی اہم شخصیت کا چلے جانا، اور چاہے اہم نہ بھی ہو، کسی بھی عزیز کا اس دنیا سے گزر جانا ہم سب کو غم و اندوہ کی گہرائیوں میں چھوڑ کر چلا جاتا. ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے عزیزوں میں سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی. He was just 35 years old. ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا. شادی ہو چکی تھی لیکن خداوند نے بچے نہیں دیے تھے. اس ماں کی حالت، اس باپ کی حالت اور اس بیوی کی حالت کو شاید ہم سمجھ سکتے ہوں. ہم میں سے جو ان تجربات میں سے گزرے ہیں وہ ان ایسی باتوں کو زیادہ قریب سے سمجھ سکتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی. We are in the depths of misery. اور آج جو زبور ہمارے لیے پڑھا گیا، زبور 130 جس پر آج کی شام ہم غور کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی ہی حالت کا ذکر کرتا جہاں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. The misery is written large around us. زبور 130 کے بارے میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے یہ مالوت کا زبور ہے. It's a song of ascent. ہیکل کی زیارت کا گیت ہے. اور زبور 120 سے لے کر زبور 133 تک یا 134 تک جو زبور ہیں وہ سب مالوت کے گیت کہلاتے ہیں. 15 زبور ایسے ہیں جنہیں مالوت کے گیت کہا جاتا ہے، یعنی سانگز آف اسینٹ. اور یہ یہودی اس وقت گایا کرتے تھے جب وہ عید منانے کے لیے یروشلم جاتے تھے. اور ہم کو معلوم ہے کہ یروشلم اونچائی پر واقع ہے، موریا کی پہاڑوں پر، جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہا گیا بعد میں، وہاں پر یروشلم واقع ہے. اور جب وہ اس پہاڑی کے نشیب میں پہنچتے تھے اور وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے تھے، جبکہ یروشلم کی فصیلیں اور ہیکل کی دیواریں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی تھیں، تو وہ یہ 15 زبور گانا شروع کر دیتے تھے. تو یہ مالوت کا گیت ہے. اٹس اے سانگ آف اسینٹ. 8 آیتیں ہیں اور بڑی آسانی سے ان کو ہم 2 آیتوں کے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی آیت میں زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے. ایک تو جب وہ چڑھ رہے ہوتے تھے، جب نیچے سے اپنا سفر شروع کرتے تھے تو وہ واقعی گہراؤں میں ہوتے تھے، لیکن یہاں پر زبور نویس اس گہراؤں کا ذکر نہیں کر رہا.
وہ اپنی کسی حالت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ بھی کسی ایسی حالت میں ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو گہرے میں محسوس کر رہا ہے. And he is not seeing any help from any quarters. یعنی جو کچھ بھی اس کی زندگی میں اس وقت گزر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے. ہاں، زبور نویس کو ضرور پتا ہوگا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے خدا کو بھی پتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی زندگی میں اس وقت ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے گہراؤ میں تیرے حضور دعا کی. آؤٹ آف دا ڈیپتھس آئی کرائی ٹو یو لارڈ. ایک کام اس نے اچھا کیا کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کس کو مدد کے لیے پکارنا. میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے تجھے پکارا اے خداوند جب میں اس گہراؤ میں تھا. اور اس کی ایک بہت اچھی السٹریشن اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے جونا. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوگا، اس ویل کے پیٹ میں ہوگا، تو اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا اس وقت؟ تاریکی. وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تو تھا نہیں. پتہ نہیں اس ویل نے یونا سے پہلے کیا کیا نگلا ہوگا، اور وہ ڈائجیشن کے مختلف فیزز میں سے گزر رہا ہوگا. اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا یونا؟ اور وہ بھی یہ کہتا ہے میں نے پاتال میں سے، آؤٹ آف دی ہیڈیز آئی کالڈ یو لارڈ. اور زبور نویس بھی کسی ایسی مشکل میں سے گزر رہا ہے. اور میں اگر کوئی مجھے کہنا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، تو میں کم از کم اس بات کو نہیں مان سکتا. ہم سب اپنے اپنے حصے کی مشکلات میں سے گزر چکے ہیں اور گزرتے رہیں گے. لیکن ان مشکلات میں کچھ ایسی بھی آتی ہیں کہ لگتا ہے اب اگلا سانس نہیں آئے گا. We are really in the depths. ہم گہراؤ میں ہوتے ہیں. لیکن زبور نویس ہمارے لیے ایک اچھی روایت چھوڑ رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے حضور فریاد کی. I called you, I cried to you, Lord. اور کیا درخواست کر رہا ہے؟ اور یہاں پر وہ والا لارڈ ہے، کیپٹل، جس کے چاروں لیٹرز کیپٹل ہوتے ہیں، جسے مراد ہے یاہوے، یہووا، the covenant God of Israel، جس کو میں ہمیشہ یود ہے واو ہے کہتا ہوں. He is calling on the covenant God of Israel. اور جب وہ منت کرتا ہے آگے چل کر دوسری آیت میں، آئے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے. آئے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے. Now he is begging. وہ فریاد کر رہا ہے، وہ منت کر رہا ہے. اور اب وہ اس کو یود ہے واو ہے نہیں کہتا، اب اس کو کہتا ہے ادونائے، میرے مالک، میری فریاد کو سن لے، میری فریاد کو اپنے کانوں تک پہنچ لے. تو اب جب کچھ نہیں رہا تو he is banking on the covenant God that he knows. وہ خدا جس کے ساتھ وہ ایک عہد میں بندہ ہوا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک پرابلم ہے، ایک ڈیلیما ہے، and that is the first part. It is the sinner's problem. ہم بھی ان پرابلمز میں سے، ایسی مشکلات میں سے، ایسی پریشانیوں میں سے، ایسی میزریز میں سے
گزرتے ہیں۔ اب جب وہ سوچ رہا ہے، ہمیں پتا ہے نا کہ یونا کیوں گیا تھا بیل مچھلی کے پیٹ میں، اس لیے کہ وہ خداوند سے بھاگ رہا تھا، وہاں اس کا گناہ تھا، اس نے نافرمانی کی تھی۔ تو یونا تو سمجھ سکتا ہوگا کہ یہ سزا مجھے میری نافرمانی کی ملی ہے، اس گناہ کی ملی ہے جو میں نے کیا ہے، میں نے خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ تو شاید زبور نویس کے ذہن میں بھی اب یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو میرے اوپر نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتا ہے تیسری آیت میں، آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، if you Lord kept a record of sins, Lord who could stand؟ اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر تو نے لوگوں کی بدکاریوں کی سزا دینی شروع کر دی، ان پر پریشانیاں بھیج کر، تو پھر کون قائم رہے گا اس دنیا میں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع سے یہ سوال کیا تھا، اے خداوند یہ کیوں اندھا پیدا ہوا؟ کیا اس نے گناہ کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہودیوں کی ایکسٹینڈڈ شریعت جو انہوں نے خود حکم بنائے تھے، اس میں بچے کا اپنی ماں کی کوکھ میں لات مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کیا یہ اپنی ماں کو زیادہ لاتیں تو نہیں مارتا رہا تھا اس لیے اندھا پیدا ہوا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، ہر گناہ، ہر بیماری یا ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جانچ لیں، اور ہم جانچتے ضرور ہیں، ہاں میں نے یہ کیا ہوگا اس لیے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ اور زبور نویس بھی یہ کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو گیا، داؤد نے بھی کہا تھا نا، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، تو پھر کون ہے جو خداوند کے سامنے قائم رہ سکے گا؟ اور ساتھ میں ہی اس کو کچھ یاد آ گیا کہ میں تو خدا کے ساتھ عہد میں بندھا ہوا ہوں، وہ یودھ ہے واؤ ہے وہ میرا خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ تو چوتھی آیت میں کیا کہتا ہے؟ مگر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you۔ یہ جو ڈریں کا لفظ ہے نا، انگریزی میں زیادہ اچھا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، ریورنس، عزت، احترام، عقیدت۔ اس نے کہا تو نے تو معاف کر دیا ہے، تو نے تو وہ انتظام کر دیا ہے کہ جس سے میرے گناہ بلاٹ ہو جاتے ہیں، میرے گناہوں کا کفارہ دے دیا جاتا ہے، تو نے میرے لیے مغفرت فراہم کر دی ہے۔ کیا اقرار کر رہا ہے زبور نویس؟ پہلا کام جو میں نے آپ کو کہا تھا اس نے اچھا کیا، وہ کیا تھا کہ خداوند کو پکارا۔ دوسرا کام اس نے کیا اچھا کیا؟ اقرار کر لیا میں گناہ گار ہوں، لیکن اے خداوند مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ تو میرے گناہ معاف کر چکا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کون تھا جو تیرے سامنے، تیرے عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے رہنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو پہلی دو آیات میں ہم نے the sinner's problem دیکھا، گناہ گار کی مصیبت کو دیکھا۔ دوسری دو آیتوں میں ہم نے the savior's pardon کو دیکھا، خدا کی، بچانے والے کی معافی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
لیکن یہ بھی ہم سب کا مشترکہ تجربہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پہلے ہم ہاں میں نے یہ نہیں کیا تھا یا میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھ پر یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا. لیکن یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا ایک نجات دہندہ ہے جس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان صلیب پر دے دی ہے، وہ دے چکا ہے. اگر ایسا نہ کیا ہوتا میرے اور آپ کے خداوند نے تو پھر ہم خدا کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل نہ ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، آ بھی سکتی، اور اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو جانچ لیں، پرکھ لیں اور خداوند کے سامنے جھک جائیں. It's always better to do that. So, ہم نے مزری دیکھی، پرابلم دیکھا، لیکن ہم نے ساتھ میں خدا کی معافی کو، اس کے پارڈن کو بھی دیکھ لیا. اب کیا ہے؟ اگر ہمارا خداوند ہمیں معاف کرنے والا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اور بڑا خوبصورت تھریڈ ہے جو اس پورے زبور میں سے گزرتا ہے، ایک فلو ہے تھاٹ کا جس کو پکڑنا بڑا ضروری ہے. 5ویں آیت میں آئے تو لکھا ہے، میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. تو ہم نے پرابلم دیکھا، ہم نے پارڈن دیکھا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دا سینٹس پرسیویرنس. قائم رہنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اتنا اچھا خدا ہے ہمارا جس نے ہماری معافی کا انتظام کر دیا ہے تو پھر اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو پرسیویئر. دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ نو. پہلا کام اس نے کیا اچھا کیا تھا؟ خدا سے رجوع کیا. دوسرا کام اس نے کیا اچھا کیا؟ اس نے اقرار کر لیا، ہاں خداوند میں گناہ گار ہوں لیکن تیری مغفرت میرے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی. اب تیسرا اچھا کام وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں. ہو سکتا ہے خداوند میری دعا کا فوری جواب نہ دے، میں انتظار کروں گا. I will persevere in my Lord. میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم خدا کے سامنے کھپ ڈالتے رہتے ہیں نا ہر وقت، ایک ہی دعا لے کے بار 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 بار، لیکن کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ چپ ہو کر اس کا جواب بھی سن لیں. وہ کیا کہنا چاہ رہا؟ پولس نے 3 دفعہ دعا کی کہ اگر ممکن ہو تو یہ کانٹا میرے پہلو سے نکل جائے. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. نہیں سنی نا خدا نے. جواب کیا ملا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. لیکن ہم بہت دفعہ اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی مصیبت میں کہ ہم وہ ٹائم نہیں نکالتے سننے کے لیے، اور چیزیں مزید الجھتی چلی جا رہی. وہ کہتا ہے اب بول، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، میری جان تیرا انتظار کرے گی، میں منتظر رہوں گا.
کہ خداوند مجھ سے بات کرے، اور جب وہ بات کرے گا تو میری تسلی تو اسی وقت ہو جانی ہے، چاہے وہ دعا کو پورا کرے یا نہ کرے، میری تسلی اس میں ہے۔ اور پھر وہ ایک اگزامپل دے رہا ہے، السٹریشن دے رہا ہے، کیا ہی خوبصورت السٹریشن ہے، جیسے پہرے والا ہے نا صبح کا انتظار کرتا ہے، ویسے ہی میں تیرا انتظار کرتا ہوں اے خداوند۔ کبھی آپ نے سوچا پہرے والے کو کیا جلدی پڑی ہے، نیند آئی ہوتی ہے اس کو جو صبح کا انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جو رات کا پہرے دار ہے نا، اس کو دگنا چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ترکیب ٹھیک ہے دگنا چوکنا والی، کیونکہ دن میں دور سے آتا ہوا دشمن بھی نظر آ جائے گا، لیکن جو دشمن رات میں چھپ کر وار کرتا ہے اکثر وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی ڈیوٹی زیادہ سخت ہے، اور وہ صبح کا انتظار اس لیے کر رہا ہے کہ اے خداوند یہ رات بھی گزار دینا بغیر کسی انسیڈنٹ کے۔ اس کے دل میں یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب فجر ہو، کب سورج نکلے، اور میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا جتنی تندہی سے وہ پہرے والا صبح کا انتظار کرتا ہے، میں بھی اپنے خداوند کا انتظار کرتا ہوں۔ So the saints persevere, they long for their God, they long to listen to His voice۔ ہم نے تھریڈ پکڑ لیا ہے نا کہ اس کی سوچ کس دھارے پہ چل رہی ہے، مصیبت ہے، خداوند کو پکارا ہے، اس نے کہا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا، پھر اس کو تسلی ہو گئی نہیں میرا خداوند معاف کرنے والا خدا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں چاہے تو جتنی بھی دیر لگا لے میں صبر سے انتظار کرتا رہوں گا۔ غالباً زبور 40 بھی یہی تھیم ہے اس کی۔ اور پھر ہم زبور کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ آئے اسرائیل خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے۔ اور یہاں پر بہتر لفظ ہے نجات۔ نجات اسی کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ ابھی تک پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی تھی۔ Now the psalmist is talking in the future tense. چھڑائے گا۔ Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins۔ شاید اس کو اس کی دعا کا جواب مل گیا ہے، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی ہے، یہ مصیبت مجھ پر یا ایمانداروں پر کیوں آتی ہے۔ اور ہم یہی گلہ کرتے ہیں نا خداوند سے کہ میں تو ایماندار ہوں، میں تو تیرا ماننے والا ہوں، مجھ پر کیوں؟ تو اس کو شاید اب جواب مل گیا ہے زبور کے آخر تک آتے آتے۔ اور جواب کیا ہے کہ تو ایک گناہگار دنیا میں رہتا ہے، تو ایک گناہ میں گری ہوئی دنیا میں رہتا ہے، جہاں گناہ موجود ہے۔ sin is present, sin is powerful۔ وہ کسی کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، چاہے ایماندار ہو یا بے ایمان ہو۔ تو وہ کہتا ہے چونکہ میں اس
گناہ سے گری ہوئی دنیا میں رہتا ہوں، لیکن یہ بھی ہمیشہ تک نہیں چلے گا نا۔ ایک دن آئے گا جب خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ریڈیم کرے گا، ان کو نجات دے گا، ان کو ان کی ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن کیا ہماری نجات مکمل ہو گئی ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ کب مکمل ہوگی؟ جب ہمارا خداوند دوبارہ آئے گا۔ اور کیا لکھا ہے، کتنی خوبصورت باتیں لکھی ہیں اس زندگی کے بارے میں۔ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ وہاں نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ کوئی الم ہوگا، نہ رونا دھونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا۔ تو آج اگر ہم اس گناہ سے گری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو پھر ہماری امید کیا ہے؟ خدا کا ہم سے وعدہ کیا ہے؟ واٹ از دا ساورنز پلیج ٹو اس؟ کہ ایک دن آئے گا۔ کب آئے گا ہم نہیں جانتے، وہ ساورن ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ایک ابدی زندگی ہوگی جہاں خدا ہوگا، اس کا برہ ہوگا اور اس کے لوگ ہوں گے۔ پھر نہ گناہ ہوگا اور نہ ہی گناہ کی سزا موت ہوگی، پھر نہ ہی کوئی آہ و نالہ ہوگا، کوئی ماتم ہوگا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی میزری نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم اپنی مسافرت کا زمانہ گزار رہے ہیں، ہم اس زبور سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی مشکل پریشانی سے گزرتا ہے۔ زبور نویس نے خداوند کو پکارا، اے خداوند میری فریاد کو سن لے، اپنے کان جھکا، which is a good thing to do۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جانچا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میرے اندر کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اور جب اس نے یہ کیا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو ایک مہربان خدا پر ایمان رکھتا ہوں، ایک کاوننٹ خدا پر ایمان رکھتا ہوں، جس نے سارا انتظام کر دیا ہے میرے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور پھر اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، اب میں خداوند کی سنوں گا، میں اس کے کلام پر اعتماد کروں گا، چاہے مجھے انتظار کرنا پڑے، میں قائم رہوں گا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ چھوڑ دو، آگے کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں پر ابلیس نہیں ہوگا، جہاں پر گناہ نہیں ہوگا، جہاں پر موت نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صرف خدا ہوگا، اس کا برہ ہوگا، اس کے لوگ ہوں گے اور خدا کی بھلائی ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر ان حالات میں سے گزرا ہے یا گزر رہا ہے، تو خداوند نے اس کلام کے وسیلے سے ان سے ضرور بات کی۔ وہ امید جو میں اور آپ رکھتے ہیں وہ سب چیزوں سے بالا۔ تو ہم ایسے خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔